جتنے بھی لوگ کشمیر میں شہید ہوئے یا افغانستان میں ان 40 سالوں میں، تو ان کو ہم شہید ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا جہاد نہیں تھا۔ جہاد کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے۔ جہاں ریاست موجود ہو تو ریاست کے ہوتے ہوئے اپنے طور پہ آزاد عسکری گروپ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ شریعت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، نہ ہمارے آئین کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اور نہ تجارب کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ اس پہ بہت بڑا اعتراض ہوا ہمارے حلقوں میں جب میں نے یہ بات شروع کی، تو اب تازہ یہ ہوا ہے کہ افغانستان میں امارت اسلامیہ نے بھی باقاعدہ اسی چیز کا اعلان کیا ہے کہ جہاد کا تعلق ریاست سے ہے، اور ریاست کے حکمران کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر اگر کوئی لڑے گا تو وہ شرعاً جہاد نہیں ہوگا۔ ایک جہاد اور مجاہد کی وہ اصطلاح ہے جو عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، مدارس میں ایک کلچر ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی جہاد کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد عسکری تنظیموں کا جہاد شمار ہوتا ہے۔ جب کسی مجاہد کی بات آتی ہے تو عسکری تنظیمیں، جو آزاد عسکری تنظیمیں، ان کے کارکنوں کو ہم مجاہد سمجھتے ہیں۔ تو فوج اور فوجی حضرات، فوج کا نظام، اس کو ہم لوگوں نے جہاد اور مجاہدین کی فہرست سے نکالا ہوا تھا۔ 20-25 سال سے میں اس کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اپنی قوم کو اور آپ جیسے بچوں کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے دین میں جس جہاد کے اتنے بڑے فضائل ہیں، اس کا جو اصل مصداق ہے وہ فوج ہے اور فوجی حضرات ہیں۔ باقی لوگ مجاہد شمار ہوں گے ان کی وجہ سے، اگر ان کی طرف سے اجازت ہوگی تو وہ جہاد ہے ریاست کی طرف سے، یہی مطلب ہوا نا۔ تو اس لیے آج میں آپ کو خاص طور پہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جہاد کا اتنا بڑا حکم ہے قرآن حدیث میں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ عقلی لحاظ سے بھی ایک مدرسہ اگر ہو تو مدرسے کے طلباء، اساتذہ کیا مدرسے کے نظام کے پابند ہوں گے؟ یہ جو چاہے اپنے طور پہ کچھ کر سکتا ہے؟ ایک فیکٹری میں، کمپنی میں، ایک مدرسے میں، ایک تعلیمی ادارے میں جیسے یہ نہیں ہو سکتا، تو ریاست تو بہت زیادہ اس کے نازک معاملات ہوتے ہیں۔ تو ریاست میں اگر اپنے طور پہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے اور اس کی اجازت دے دی جائے تو وہ ریاست کیسے باقی رہے گی؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کیا، اپنے ابو جندل کو واپس کیا، اسی بنیاد پہ کہ شخصی طور پہ اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر حکومت ہی ختم ہو جائے یا ایسی انارکی پھیل جائے کہ حکومت کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے، اس وقت میں شخصی طور پہ گروپ بنانا اس کی اجازت بھی ہے اور کہیں اس کی فرضیت بھی ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا تھا کہ شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت جو اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر اور فقیہ، انہوں نے ہندوستان کا جو نقشہ کھینچا ہے، فوجی نقشہ، احمد شاہ ابدالی کو جو اتنی تفصیلات بیان کی ہیں، وہ عجیب و غریب ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ تھا۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون سے گروپ ایسے ہیں جو تھوڑے سے ہیں لیکن ان کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے۔ تو بہت آسان کر کے ہندوستان کو انہوں نے پیش کیا احمد شاہ ابدالی کے سامنے، تاکہ باہر سے آ کر ان کی سرکوبی کریں، مرٹھوں کی۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر میں اپنا گروپ بنا کر یہاں لڑنا چاہوں ہندوستان میں تو سب سے بڑا گروپ میرا ہوگا ہندوستان۔ تو یہ جو گروپوں کی شکل میں جو عسکریت ہوتی ہے، یا تو ریاست کی طرف سے اجازت ہو، یا ریاست کی طرف سے خفیہ اجازت ہو، یا ریاست اس پر خاموش ہو، معلوم ہونے کے باوجود ان کی خاموشی ہے ان کی، تو ان تینوں صورتوں میں گروپوں کی جنگ بھی جہاد شمار ہو۔ اور اگر انہوں نے منع کیا ہوا ہے یا انہوں نے وہ اس پہ راضی نہیں ہے، اس صورت میں جو بھی گروپوں کی شکل میں جو کچھ کارروائیاں ہوں گی دوسرے ملکوں میں، وہ شرعاً جہاد نہیں ہوگا۔ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے السیر الکبیر میں اس کی مثالیں بھی لکھی ہیں، اور ہمارے یہاں ہدایہ میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اذن امام کے بغیر کوئی گروپ داخل ہو گیا اور وہاں سے انہوں نے کچھ چیزیں حاصل کی، کوئی پیسہ ویسا، تو یہ مال غنیمت شمار ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات؟ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو اتنے سالوں تک اتنے بڑی بڑی تنظیمیں بنتی رہیں، تو یہ جو میں نے 3 شکلیں بتائی ہیں نا، کہ خود انہوں نے اجازت دی ہو ریاست نے، یا انہوں نے خفیہ طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہو، یا خاموشی اختیار کی ہو، تو تینوں صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت تھی۔ اس لیے جتنے بھی لوگ کشمیر میں شہید ہوئے یا افغانستان میں ان 40 سالوں میں، تو ان کو ہم شہید ہی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا جہاد نہیں تھا۔